دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پوری دنیا کے مسلمان جتنے جنون اور جوش کے ساتھ رمضان کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یعنی اس کو مناتے ہیں، شاید ہی کسی دوسرے مہینے کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہوں۔ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلم دیش ہیں ان میں بھی جس طرح کا ماحول اس خاص مہینے میں دیکھنے کو ملتا ہے، اس طرح کا ماحول کسی دوسرے مہینے میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ لگ بھگ ہر دیش میں ہی لوگوں کی بھیڑ سے بھرے کھچا کھچ ایسے بازار نظر آتے ہیں کہ جہاں پر الگ الگ طرح کے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیکوریشن کے نام پر الگ الگ طرح کی لائٹس بھی چمچما رہی ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے اور باقی عبادت کرنے کا طریقہ بھلے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کا سیم ہو، لیکن رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے، جو ٹریڈیشن ہے، جو رسم و رواج ہیں اور جو الگ الگ طرح کے کھانوں کا رواج ہے، یہ لگ بھگ سارے ہی مسلم دیشوں میں الگ الگ پایا جاتا ہے، کیونکہ ہر دیش کے لوگ اپنے ہی اتہاس اور اپنے ہی کلچر اور اپنے ہی رسم و رواج کے حساب سے رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا کے کچھ ایسے ہی مشہور دیشوں سے ملوانے والے ہیں کہ جہاں پر رمضان کے مہینے کو نہ صرف بڑی دھوم دھام سے بلکہ یونیک طریقے سے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جس طرح سے رمضان کو منایا جاتا ہے اس سے شاید ہی پہلے آپ لوگ واقف رہے ہوں گے۔ فی الحال دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودیہ عربیہ کی۔ سعودیہ عربیہ میں رمضان کا چاند ہوتے ہی دنیا بھر سے وہاں پر آنے والے لوگوں کی تعداد بھی حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان کعبے کے پاس بیٹھ کر یا پھر مسجد نبوی میں بیٹھ کر افطار کرنے کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ سمجھتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کعبے کے پاس جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے اس کی لمبائی لگ بھگ 12 کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے، جو کعبے کے آس پاس ہی بچھایا جاتا ہے، اور ہر دن اس دسترخوان پر بیٹھ کر لاکھوں لوگ افطار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان پر لگ بھگ 10 لاکھ ریال کا خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف اس وقت دنیا کی سب سے بڑی افطاری ہے، بلکہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ افطاری 10 منٹ کے اندر ہی ختم ہو جایا کرتی ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی یہاں پر بڑھیا طریقے سے صفائی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ کعبے کے ارد گرد ہونے والی اس افطاری میں ہر دن لگ بھگ 60 لاکھ کے قریب کھجوریں اور 50 لاکھ کے قریب آب زمزم کی بوتلوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں اب اگلا نمبر UAE یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا آتا ہے۔ UAE میں بھی دنیا کے زیادہ تر مسلم دیشوں کی طرح رمضان کا استقبال توپ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ افطار کے وقت بھی اس دیش کی الگ الگ علاقوں میں توپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو UAE میں رمضان کی تیاری 15 دن پہلے سے ہی یعنی 15 شعبان سے ہی شروع کر دی جاتی ہے، اور اس دن کو وہاں پر حق اللیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ UAE بہت زیادہ ڈیولپ ہے، وہاں پر دنیا کے الگ الگ علاقوں سے لوگ جا کر کام کرتے ہیں، خاص طور سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور یوروپ کے الگ الگ علاقوں سے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر افطاری کا جو سسٹم ہے یعنی جو ٹریڈیشن ہے وہ لگ بھگ سب کے الگ الگ ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے اور اپنے اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے وہاں پر افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، مگر ہاں وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے ہر بار یعنی جب بھی رمضان آتا ہے تو ورکرز کی یعنی کام کرنے والے لوگوں کی ٹائمنگ کو بھی کم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کا کام 12 گھنٹے کا ہوتا ہے تو ان کا 6 گھنٹے کا ہی کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ لوگ نہ صرف روزے کا صحیح طریقے سے اہتمام کر سکیں بلکہ اپنے گھر پر جا کر صحیح طریقے سے افطار بھی کر سکیں۔ فی الحال دوستو اب اگر بات کریں اگلے دیش کے بارے میں تو وہ ہے ترکی دیش۔
ترکی کے جس کو مسجدوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر رمضان کا مہینہ آتے ہی لگ بھگ تمام مسجدوں کو الگ الگ طرح کی یونیک لائٹس کے ذریعے سے سجا دیا جاتا ہے۔ کچھ اس طرح کی لائٹس لگائی جاتی ہیں کہ جس سے مسجدوں کے مینار اور بھی زیادہ کلیئر نظر آئیں۔ اس کے علاوہ انہی لائٹس کی مدد سے ہی مسجدوں کے اوپر کچھ اس طرح کے تھاٹس یعنی کہ حکایتیں بھی لکھ دی جاتی ہیں کہ جس کو دور سے ہی انسان بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی دیش میں رمضان آتے ہی سلطنت عثمانیہ کے دور سے چلی آ رہی بہت سارے رسم و رواج کو بھی فالو کیا جاتا ہے، جیسا کہ نیکی کی ٹوکری یعنی ایک ایسی ٹوکری کہ جو تندور کے اوپر لگا دی جاتی ہے اور اس میں غریبوں کے لیے روٹیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زمام دفتری یعنی کہ ایک ایسا رجسٹر کہ جس میں دکانداروں کی طرف سے ادھار لکھا جاتا ہے، اس کو بھی جا کر کھولا جاتا ہے اور غریبوں کا ادھار چکایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے رسم و رواجوں کو پابندی کے ساتھ فالو کیا جاتا ہے کہ جس کو ایک ویڈیو میں منشن کرنا پاسبل نہیں ہے۔ فی الحال اس کے اوپر ہم آلریڈی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے انڈونیشیا کا۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ مسلم آبادی کہیں پر رہتی ہے تو وہ دیش انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا میں رمضان کے مہینے میں شام آتے ہی بازاروں کی حالت پوری طرح سے بدل جاتی ہے۔ ایک بازار نہ صرف لوگوں کی بھیڑ سے کھچا کھچ بھری ہوتی ہے بلکہ وہاں پر طرح طرح کی لائٹس کے ذریعے سے اس کو سجایا بھی گیا ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر نہ صرف رمضان کے مہینے کو بڑی دھوم دھام طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بلکہ پورے ہی رمضان میں یہاں کی مسجدوں میں لوگوں کی طرف سے غریبوں کے لیے افطار وغیرہ کا انتظام بھی خوب کیا جاتا ہے۔ دوستو اب اگر آخر میں بات کریں اگلے دیش انڈیا کے بارے میں، انڈیا دیش میں بھی رمضان کا استقبال بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی رمضان کے مہینے میں بازاروں میں ایک الگ ہی رونق نظر آتی ہے۔ افطار میں فروٹ چاٹ، پکوڑے اور شربت جیسی چیزوں کو ضروری چیز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دہی کی چیزوں کا بھی خوب بڑھ چڑھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانی دلی، لکھنؤ، حیدرآباد، ممبئی اور اس طرح کے اور بھی ایسے شہر ہیں کہ جو انڈیا میں رمضان کی راتوں کے لیے مشہور ہیں، کیونکہ رات میں یہاں کی رونقیں دیکھنے لائق ہوتی ہیں۔ رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ پاکستانی لوگوں کا بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ بھارت کے لوگوں کا ہے۔ وہاں پر بھی بازاروں کا حال بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح کے ہی کھانے کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح کے ہی رسم و رواج کو فالو کیا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔